لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کے معجز ہونے پر اعتراض کرنے والے جس طرح کا بھی اعتراض کریں اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدلل و مفصل دیا جائے گا. اور قرآن پاک پر اور قرآن کی مثالوں پر اعتراض کرنے والے صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے دماغ میں خلل ہوتا ہے. قرآن کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والے اور قرآن کی بیان کردہ مثالوں پر اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دماغ میں خلل ہے، مزاج خراب ہے، دماغ خراب ہے. جب مزاج بگڑ جاتا ہے تو اس مزاج کے بگاڑ کی وجہ سے، روح کے فساد کی وجہ سے انسان کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے. انسان کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے. جیسا کہ انسان کا بدن اگر بیمار پڑ جائے اور انسان کی طبیعت خراب ہو جائے تو طبیعت کے فساد اور بگاڑ کی وجہ سے جتنی عمدہ سے عمدہ غذائیں اس کو دی جائیں گی اتنی طبیعت اس کی زیادہ بگڑتی رہے گی. طبیعت خراب ہے، مرغن غذائیں، مقوی غذائیں، طاقتور غذائیں، وہ بیچارہ تو معمولی درجے کی غذائیں بھی ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے، بیمار ہے، اس کا بدن بگڑ چکا ہے، اس کا مزاج خراب ہے، اس کی طبیعت خراب ہے. لہذا
یہ بہت ادنا درجے کی غذاؤں کو بھی ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے. چہ جائے کہ اس کو عمدہ عمدہ اعلیٰ اعلیٰ غذائیں، بہت مقوی طاقتور غذائیں دی جائیں، تو جب انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے تو جتنی عمدہ غذائیں دی جاتی ہیں اتنی اس کی طبیعت خراب ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ بے عینی ہی میرے بندو یہی حال روح کے فساد کا ہے. جب روح فاسد، روح بگڑ گئی، روح میں فساد آ گیا تو جتنی عمدہ عمدہ روح کی غذائیں آسمان سے اترتی چلی جاتی ہیں، جتنی طاقتور غذا آسمان سے روح کے واسطے اترتی چلی جاتی ہے، جیسا کہ بدن بیمار ہو اور عمدہ غذائیں اس کو دی جائیں تو بدن مزید بگڑے گا اور خراب ہوگا، ایسے ہی جس کی روح بگڑ جائے اور فاسد ہو جائے تو جتنا آسمان سے قرآن اترتا ہے، جتنی مثالیں سنائی جاتی ہیں، اتنی طبیعت بگڑتی ہے. اس لیے بگاڑ ان کے دماغوں میں خلل ہے، وگرنہ قرآن کی بیان کردہ مثالیں اپنی جگہ بالکل برحق ہیں. جو مثال بھی قرآن نے جہاں بیان کی ہے وہ اپنی جگہ بالکل مسلم اور برحق ہے. اسی لیے اہل ایمان کے بول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کرتے ہوئے یہاں یہ بات فرمائی کہ جب ایمان والے ان مثالوں کو سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. یہ مثال برموقع ہے، برمحل ہے، درست ہے، حق ہے، صحیح ہے. ان کا تدبر، ان کا تفکر، ان کی سوچ درست ہے. تو جب سوچ درست ہو، تفکر درست ہو، تدبر درست ہو تو انسان کو ان مثالوں کے اندر حقانیت نظر آنے لگتی ہے. اور تدبر غلط، سوچ غلط، سوچ میں بگاڑ، فکر میں بگاڑ، تو انسان کو اللہ پاک کی بیان کردہ ہر مثال پر اعتراض ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تو یہ کہہ کر اس اشکال کو اور اس شبے کو زائل کیا، اس شبے کا ازالہ یوں فرمایا کہ وہ یوں کہہ دیتے ہیں اور یوں کہا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم قرآن کا مقابل بنانے کو لانے پر قادر تو نہیں، لیکن قرآن اگر اللہ کی کتاب ہوتا تو اللہ قرآن میں حقیر اور ذلیل اور خسیس قسم کے کیڑے مکوڑوں کو بیان نہ کرتا. کبھی قرآن مکھی کو بیان کر رہا ہے، کبھی مچھر کو بیان کر رہا ہے، کبھی چیونٹی کو بیان کر رہا ہے، کبھی مکڑی کو بیان کر رہا ہے. تو بتاؤ یہ قرآن اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو عظیم ہیں، عظمت والے ہیں، بڑائی والے ہیں، لہذا عظمت والے رب کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی باتیں قرآن میں ذکر کرے. تو لہذا یہ کلام اللہ کا نہیں ہے. تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اللہ تعالیٰ کو اس سے شرم نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی اوپر حقارت میں، اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہو اس کو مثال میں بیان کرے. اس لیے کہ مثال یہ ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے. مثال کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مثال دینے والے کے موافق اور مطابق ہو، وہ تو ایک چیز کو سمجھانے کے لیے دی گئی. تو لہذا اللہ تعالیٰ اس بات سے قطعاً نہیں شرماتا کہ قرآن کے اندر مچھر کی مثال کو بیان کرے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مچھر کو وہ حقیر سمجھا کرتے تھے، تو میں نے گزشتہ درس کے اندر پورا گھنٹہ یہ بتایا کہ اس حقیر کیڑے کو بھی اللہ نے کتنی شان والا بنایا. یہ حقیر ساری دنیا کے اندر ساری انسانیت کو پریشان کر رکھا ہے ایک مچھر نے. راتوں کو سونے نہیں دیتا، 70 کروڑ انسانوں کی ہلاکت کا سبب اور ذریعہ بن چکا ہے. ایسی ادنا سی فوج خدا کی کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اب تک مچھر کے زہر سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 کروڑ کو پہنچ چکی ہے. اور یہ تو وہ ریکارڈ ہے جو ان لوگوں کے حساب و کتاب اور علم میں آ چکا. اللہ نے تو روز اول سے ساری مخلوقات کو جب پیدا فرمایا تھا تو اس زمانے سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے انسان ہیں جو مچھروں کے زہر سے ہلاک ہوئے ہوں گے. وہ ریکارڈ میں ہمارے نہیں ہیں، وہ ہمارے ملک کے کھاتے میں نہیں آ سکے. یہ تو جو معلومات کے درجے کے اندر پھر پھرا کر پوری
آبادیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں پھر کر جو معلومات ہو سکی، جمع کی جا سکی، ہسپتالوں سے ریکارڈ نکلوایا گیا، شفا خانوں سے ریکارڈ نکالا گیا کہ یہ کس مرض میں آیا ہے اور کس مرض کی وجہ سے ہلاک ہوا، ان کی تعداد اتنی بن جاتی ہے۔ تو حقیر کیڑا ایسی زبردست طاقت کا مالک کہ اگر یہ حقیر کیڑا اونٹ کا دشمن بن جائے تو اپنے زہر سے اونٹ کو بھی ہلاک کر دے۔ یہ حقیر کیڑا اگر ہاتھی کا دشمن بن جائے تو اپنے زہر کے اثر سے ہاتھی کو بھی ہلاک کر دے۔ اسی وجہ سے پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، خصوصاً عراق کی طرف کے، وہاں پر اور افریقہ کے ممالک کے اندر سب سے زیادہ زہریلے مچھر پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ زہریلے مچھر افریقہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ عراق اور افریقہ کے بادشاہوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی ان کا مجرم پکڑا جاتا تھا تو یہ اس مجرم کو برہنہ کر کر رات میں ایسی جگہ پر باندھ کے ڈال دیا کرتے تھے جہاں پر مچھر ہوتے تھے۔ ایک رات مچھر ان کے اوپر مسلط ہوتے اور اگلی رات کے اندر وہ انسان مچھروں کے کاٹنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، مر جاتا تھا۔ نہ کوئی تلوار چلی، نہ کوئی بھالا چلا، نہ کوئی بم ڈالا گیا مارا گیا، نہ کوئی پستول چلی ہے، نہ کوئی جلاد بلایا گیا، نہ کوئی پولیس والا آیا، نہ کوئی فوج آئی، اور جناب ان مجرموں کو ہلاک کرنے اور قتل کرنے کا یہ طریقہ کار عراق کے بادشاہوں کا عام معروف و مشہور تھا۔ آدمی کے کپڑے اتارے اور مجرم کو برہنہ کر کر باندھ کر ایسی جگہ ڈال دیا جس جگہ کے اندر مچھروں کی تعداد زیادہ، وہ مچھر ساری رات اس کے جسم پر بیٹھ کر اس کو کاٹنا شروع کیا اور اس مچھر کے زہر سے وہ انسان صبح میں ادمرا ہو گیا اور شام تک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی۔ تو مچھر اگرچہ حقیر ہے اللہ کی مخلوقات میں، لیکن کارناموں کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت اور طاقت عطا فرمائی اس خفیف سے جثے کے اندر، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مچھر بھی حقیر نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو کہ غرور کو خاک میں ملا دیا، نمرود کی تباہی کا سبب یہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال انہ الحق، یہ مثال بالکل برحق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اس کا، کیا مطلب تھا اس رب کا اس مثال سے۔ تو اللہ نے فرمایا گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا مگر بد کرداروں کو، فاسقوں کو۔ دیکھو بھائی یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینا، پھر اگلی آیت کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ گمراہ کرتا ہے اللہ بہت سو کو اور ہدایت کرتا ہے اللہ بہت سو کو۔ ہدایت کن کو دیتے ہیں اللہ؟ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مثال بالکل درست ہے۔ گمراہ کرتے ہیں اللہ کس کو؟ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مثال کیوں بیان کی گئی، یعنی معترضین کو۔ اعتراض اسی وجہ سے شریعت میں حرام ہے، اعتراض جائز نہیں، اصلاح فرض، اعتراض درست نہیں۔ تو اعتراضاً تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ نے کیوں بیان کیا۔ یہ ان کا انداز اعتراضانہ تھا، اللہ کی بیان کردہ مثالوں پر مذاق اڑانے۔ تو جب دماغ میں خلل واقع ہو تو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں میں آدمی کو شبہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو گمراہی اور ہدایت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے، گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ قرآن میں آپ کو آگے اور دوسری جگہوں پر بھی یہ بات ملے گی کہ بعض مرتبہ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ نسبت ہدایت کی انبیاء کی طرف ہوگی کہ انبیاء ہدایت کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ نسبت ہدایت کی ملائکہ کی طرف ہوگی کہ ملائکہ ہدایت کرتے ہیں، بعض دفعہ نسبت علماء کی طرف ہوگی کہ مشائخ، ائمہ
مجتہدین، مبلغین ہدایت کرتے ہیں. بعض دفعہ ہدایت کی نسبت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف، اور بعض مرتبہ نسبت ہدایت کی ہوگی اللہ کی طرف. تو اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہدایت جو اللہ کی طرف منسوب ہے وہ کون سی، اور جو ہدایت اللہ کی مخلوق یعنی انبیاء، مرسلین، جناب رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اور اسی طرح ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، علماء، صلحاء، اتقیاء کی طرف ہدایت منسوب ہے وہ کون سی. اسی طرح قرآن پاک میں گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ملے گی، اللہ گمراہ کرتا ہے، جیسا کہ یہاں کا یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے. اور بعض مرتبہ گمراہی کی نسبت شیطانوں کی طرف ملے گی، بعض دفعہ گمراہی کی نسبت فرعون کی طرف ملے گی، بعض دفعہ گمراہی کی نسبت کہ فرعون نے قوم کو گمراہ کیا، سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا، شیطان نے قوم کو گمراہ کر دیا، ائمۃ الکفر نے انسانوں کو گمراہ کر دیا. تو گمراہی جس کو اضلال کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اضلال، یہ یضل اسی سے ہے، اضلال سے ہے. گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہتوں کو. ان قرآن کی مثالوں کے ذریعے بہت سو کو اللہ گمراہ کرتا ہے. تو یہاں پر اب آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ نقطہ یہاں حل ہو. آئندہ قرآن کے اندر یہ چیز آگے پیش آئے گی تو آپ کا ذہن کھلا ہوا ہوگا. یاد رکھیے کہ ہدایت کے 2 مرتبے 2 درجے. ہدایت کے کتنے درجے؟ 2 مرتبے. ہدایت کے 2 درجے ہوتے ہیں. ایک ہدایت ہوتی ہے بمعنی البیان کے، ہدایت جس کو کہتے ہیں ہدایت بیان، ہدایت بیان، ہدایت بمعنی البیان. اور دوسری قسم ہے ہدایت کی ہدایت توفیق، ہدایت توفیق. یاد رکھیے گا کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، 2 درجے ہیں، 2 مرتبے ہیں. ہدایت کا مرتبہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس ہدایت کو ہدایت بیان کہتے ہیں، ہدایت. اور دوسری ہدایت کی قسم ہے اس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں. تو ہدایت بیان کا معنی یہ ہے کہ دعوت حق دینا، لوگوں کو سیدھی راہ کے بارے میں بتانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر برانگیختہ کرنا، لوگوں کو جنت کا شوق دلانا، اور لوگوں کو اعمال صالحہ کی قدر و منزلت بتانا، اور انسانیت کو جا کر اس پر تیار کرنا کہ اس عمل پر یہ ملے گا، اس عمل پر یہ ملے گا، اس عمل پر یہ ملے گا، اور یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا. دعوت حق دینا، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت دلانا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف رغبت دلانا. یہ ہدایت وہ ہے جس کی نسبت انبیاء کی طرف بھی جائز، علماء کی طرف بھی جائز، ائمہ مجتہدین کی طرف بھی جائز، اور یہی وہ ہدایت ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف بھی جائز. اس کو کہتے ہیں ہدایت، ہدایت بیان، ہدایت بمعنی البیان. یعنی ہدایت دینا کیا مطلب؟ لوگوں کو ہدایت دینے کا مطلب یہ کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلانا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلانا. تو اس معنی کے اعتبار سے ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوگی اور انبیاء کی طرف بھی ہوگی. اللہ کی طرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلایا ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلایا. اما شاکرا و اما کفورا، اب اس پر ہے انسان پر کہ وہ شکر کرے یا نہ شکری کرے. دعوت حق دینا، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت دلانا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف رغبت دلانا، یہ ہدایت وہ ہے جس کی نسبت انبیاء کی طرف بھی جائز، علماء کی طرف بھی جائز، ائمہ مجتہدین کی طرف بھی جائز، اور یہی وہ ہدایت ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف بھی جائز. اس کو کہتے ہیں ہدایت، ہدایت بیان، ہدایت بمعنی البیان. یعنی ہدایت دینا کیا مطلب؟ لوگوں کو ہدایت دینے کا مطلب یہ کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلانا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلانا.
تو اس معنی کے اعتبار سے ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوگی اور انبیاء کی طرف بھی ہوگی. اللہ کی طرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلایا ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلایا. اما شاکرا و اما کفورا، اب اس پر ہے انسان پر کہ وہ شکر کرے یا نہ شکر کرے. اللہ نے لوگوں کو ہدایت کا، تو یہاں پر ہدایت بمانے البیان کے، بمانے البیان، ہدایت بمانے البیان کے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اور اے پر قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو راہ دکھلائی، ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتلایا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، پسند کیا. اما ثمود فہدیناہم، ہم نے قوم سمود کو دیکھو ہدایت دی، یعنی ان کو ہم نے ہدایت کا سیدھا راستہ بتایا کہ اپنے نبی کی تابعداری کرو، نبی کی بات کو مانو، اس میں تمہارے لیے نجات ہے، اور اپنے نبی کی حکم کے خلاف کرنے میں تمہارے لیے ہلاکت ہے. ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا گیا، لیکن خدا نے قرآن میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ فاستحبوا العمى علی الہدی، قوم سمود نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی اور اس کو پسند کیا. تو یہاں پر بھی ہدایت بمانے البیان کے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کی نسبت ائمہ مجتہدین کی طرف کی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہدایت کی نسبت ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے ہمارے محبوب، اے ہمارے پیارے، اے ہمارے نبی محمد علیہ السلام، بے شک لوگوں کو آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، بے شک لوگوں کو آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. تو یہاں پر حضور کی طرف بھی ہدایت کی نسبت ہے. تو یہ ہدایت کی نسبت ہدایت بمانے البیان کے. ہدایت کا راستہ بتانا یہ علماء کا بھی کام ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہدون بامرنا، ہم نے ان لوگوں کے اندر ایسے مقتدا و پیشوا و علماء و ائمہ پیدا کیے ہیں جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم نے اس قوم میں محمد علیہ السلام، آپ کی امت میں، انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع و کامل انتظام فرمایا ہے کہ بے شک ہر انسان تک نبی نہیں پہنچا ہے، لیکن نبی کے ماننے والے علماء مجتہدین اللہ تعالیٰ نے ایسے صلحاء پیدا فرمائے ہیں. یہدون بامرنا، بے شک ان کے اندر ایسے ائمہ مجتہدین موجود ہیں جو لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق راستہ بتاتے ہیں، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہم نے آپ ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ اس امت کی بڑی فضیلت ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور بے شک ہم نے ان میں امام بنائے، ائمہ بنائے. تو جو فرقہ ائمہ کا دشمن ہے وہ اس آیت پاک کے اندر غور کرے. اللہ نے ائمہ کی شان بیان کی ہے کہ ہم نے ایسے ائمہ پیدا کیے ہیں، ایسے ائمہ مجتہدین ہم نے پیدا کر دیے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، بے شک ہم نے ان میں ائمہ بنائے ہیں. یہدون بامرنا، جو لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق. یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو، سیدھا راستہ بتاتے ہیں، ہمارے طریقے ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہدایت بمانے البیان کے ہوگی. اور ہدایت کا ایک دوسرا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق. ہدایت یعنی کسی انسان کو سیدھے راستے کی توفیق عنایت کر دینا، اس کے لیے نیکی اور خیر کے اسباب کو جمع کر دینا،
اور خیر اور نیکی کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹا دینا، اس کے دل میں جمعی کو پیدا کر دینا، اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دینا اور اس کے اندر ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق اور ملکے کو پیدا کر دینا، قوت پیدا کر دینا، اور طاعات کو اس کے لیے لذت والا بنا دینا اور نافرمانی کو اس کے لیے حنظل سے زیادہ کڑوا بنا دینا، یہ سارا کا سارا کارنامہ اور کام صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس قسم کی ہدایت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق۔ ہدایت توفیق، ہدایت کی یہ دوسری قسم ہے، ہدایت توفیق، یعنی اعمال صالحہ کی توفیق عنایت کر دینا۔ تو میرے دوستو، آج اس وقت آپ درس میں آئے بیٹھے ہو، آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ اس درس میں آپ کو بٹھانے کی توفیق کس نے دی؟ نماز کس نے پڑھوائی؟ اعمال کون کرواتا ہے؟ ایمان کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم مسلمان، اللہ کی توفیق سے ہم نمازی، اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کے متعلم، اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کے معلم، اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کے قاری، اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کے سامع، سننے والے، پڑھنے والے، کہنے والے، بولنے والے، سننے والے، یہ سارے کے سارے اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس کا نام ہے ہدایت توفیق۔ یہ براہ راست اللہ کا فعل ہے، اس میں کوئی نبی مرسل، کوئی ملک مقرب اور کوئی ولی، کوئی مبلغ، کوئی داعی، کوئی امام اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ اس ہدایت کے درجے میں اللہ پاک تنہا ہے، اللہ کے سوا یہ ہدایت دینا کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ ہدایت دینا اللہ کے سوا کسی کا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مشکل تو نہیں پڑ رہی؟ ہدایت کی دو درجے، دو مرتبے۔ ایک ہدایت کا درجہ ہے ہدایت بیان، ہدایت بیان، یعنی لوگوں کو دعوت حق دینا، سیدھا راستہ بتانا، جیسا کہ یہ تبلیغی جماعت گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی پھرتی ہے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے اور ایک ایک آدمی کو بتاتی ہے کہ ہماری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی پوری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے اوامرات پر چلنے میں رکھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت دعوت لے کر چل رہی ہے اور پھر رہی ہے، اس سے مراد ہدایت ہے، لیکن ہدایت سے مراد ہدایت بیان، بمانے البیان، بمانے البیان۔ ہم بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہدایت بیان ہے۔ ہم بھی آپ کو قرآن سمجھا رہے ہیں اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے، اللہ ہم سب کو قرآن کا فہم عطا کر دے۔ کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس نیت سے کہ اس کو خود سمجھ آ جائے، کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس نیت سے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کی کتاب ہے تو یہ ہدایت بمانے البیان کے ہے، ہم لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے والے ہیں، لیکن اس سیدھے راستے پر چلانا میرے رب کا تنہا کام ہے۔ وہ ملیک، وہ مقتدر، وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ، وہ خالق، وہ مالک، وہ رزاق، وہ تنہا جس بندے کو چاہے توفیق عطا کر دے اور جس کو چاہے اس سے محروم کر دے۔ تو طاعات کو انسان کے لیے آسان بنانا اور طاعات کے راستے پر انسان کو چلانا اور طاعات کی لذت عطا کرنا اور طاعات اور خیر کے اسباب اور دوائی کو جمع کر دینا اور موانع جتنے ہیں، خیر کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، موانع، ان کو دور کر دینا، یہ صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ دیکھیے، اس پر بھی ہم آپ کو قرآن سے ایک آیت پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو نبی کی طرف نسبت کر کے کہا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے ہمارے پیارے محبوب، آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی، آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ اسی سے تو بدعتیوں کو یہ وہم لگا کہ انہوں نے نبیوں کو مختار کل کا درجہ دیا۔ انہوں نے کہا نبیوں کے پاس بھی اللہ والے اختیارات موجود ہیں، جیسے اللہ ہادی ہے ایسے نبی بھی ہادی ہیں۔ ہدایت کی تعریف اور اس کے مراتب اور درجات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نفس ترجمہ سے صرف یہ گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کو قرآن والوں سے سمجھنا چاہیے۔ تو اب اللہ کے پیارے نبی کو فرمایا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں آ کر سورۃ القصص میں 20ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے نبی جی آپ جس سے محبت کریں اس کو آپ ہدایت دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
انکا لا تہدی من احببت، اے نبی جی آپ چاہیں جس سے محبت کرتے ہوں اس کو آپ ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ کے قبضے میں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک طرف حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی جی آپ ہدایت دیتے ہیں، اور دوسری جگہ نبی سے ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو اب آپ لوگ خود اس کا فرق نکالیں گے کہ اس آیت پاک کے اندر اللہ کی طرف جس ہدایت کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ ہدایت کی کون سی قسم ہے؟ ہدایت توفیق۔ اور نبی جی سے جس ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے اس سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق ہے، ہدایت توفیق ہے۔ اے نبی ہدایت کی توفیق دینا اللہ کا کام ہے، توفیق دینا سیدھے راستے کی اللہ کا کام ہے، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ کے لیے جس ہدایت کو ثابت کیا گیا وہ ہدایت توفیق ہے، اور نبی علیہ السلام سے اسی آیت کے اندر جس ہدایت کی نفی کی گئی ہے وہ بھی ہدایت ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ کے پیارے نبی کی طرف جس ہدایت کی نسبت کی گئی ہے وہ ہدایت بمانے جی البیان کے، ہدایت بمانے، یہ نقطہ واضح ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ پورے قرآن میں انشاءاللہ کبھی آپ کو اشکال پیدا نہیں ہوگا، یہ بات میری آپ مسکین کی ذہن میں بٹھا کے رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا پورے قرآن میں کبھی اشکال پیدا نہیں ہوگا، جب آپ کو قرآن میں نبی کی طرف، علماء کی طرف، ائمہ کی طرف، انبیاء کی طرف، فرشتوں کی طرف ہدایت کی نسبت نظر آئے گی کہ فرشتے راست بتاتے ہیں، فرشتے ہدایت دیتے ہیں، انبیاء ہدایت دیتے ہیں، حضور ہدایت دیتے ہیں، علماء ہدایت دیتے ہیں، تو فوراً ہمارے ذہن کے اندر یہ تعریف آئے گی کہ یہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت بمانے البیان کے ہے، یعنی یہ لوگ سب ہدایت کی راہ بتاتے ہیں، ہدایت کی راہ بتاتے ہیں۔ اور جہاں پر بھی انبیاء کی طرف ہدایت کی نفی ہوگی، علماء کی طرف ہدایت کی نفی ہوگی، تو وہاں ہم سمجھ لیں گے کہ یہاں پر ہدایت کی جو نفی ہے اس سے مراد ہدایت توفیق ہے۔ اور جہاں بھی حصر کے ساتھ آئے گا صرف اللہ ہدایت دیتے ہیں تو وہاں پر بھی اس ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہوگی، ہدایت توفیق ہوگی۔ معنی واضح ہو گیا؟ چلو جی، دوسری چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو نقطہ یہیں پر حل ہونا ہے تاکہ یہ آیت ہماری حل ہو۔ دوسرا کیا؟ اضلال۔ اللہ نے کہا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ بہت سو کو ان مثالوں سے، اور ہدایت دیتا ہے بہت سو کو ان مثالوں کے ذریعے۔ گمراہی، اضلال، یضل، اضلال کی بھی دو قسمیں ہیں، اضلال کی بھی۔ دیکھو بھائیو، قرآن کے اندر بعض مرتبہ آپ کو اضلال، گمراہی کی نسبت شیطان، شیاطین و اخوان الشیاطین اور ائمۃ الکفر کی طرف ملے گی، اور بعض مرتبہ اضلال، گمراہی کی نسبت قرآن میں آپ کو اللہ کی طرف ملے گی، جیسا کہ یہیں مل رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ یضل به کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ۔ گمراہ کون کرتا ہے؟ تو اللہ کا کام ہدایت دینا ہے کہ گمراہ کرنا؟ جی، اللہ کا کام گمراہ کرنا تو نہیں۔ تو یہاں کیسے نسبت ہو گئی اللہ کی طرف کہ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ بابا اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ ہدایت دیتا ہے، گمراہ اللہ نہیں کرتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یضل به کثیرا۔ ہاں، ان مثالوں کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ تو یہاں پر گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اور دوسرے مقام کے اندر قرآن پاک کے اندر اللہ نے کہا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور بے شک فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ان کو سیدھا راستہ نہ بتایا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر میں بتا دیتا ہوں، 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ۔ اللہ اکبر، دیکھو جی، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 79۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کر دیا فرعون نے، گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا، ان کو راستہ نہ بتایا۔ اور اسی رکوع کے اندر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 85 پہ، پہلی ہے 70 اور 89، آیت نمبر 89 پر ہیں،
فرعون نے گمراہ کیا قوم کو اور ہدایت نہ دی، یعنی ان کو راستہ نہ بتایا۔ اور اسی میں آگے آ کے 85 پر ہے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور بنی اسرائیلیوں کو کس نے گمراہ کر دیا؟ سامری نے۔ کیا بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں؟ وہ بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنا کے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کو بھول کر آگے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ خدا ہے، اس کی پوجا کرو، یہ ہے خدا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو غلط چلے گئے، تو قوم گمراہ ہو گئی، اور اس گمراہی کے اندر کردار کس نے ادا کر دیا؟ سامری نے ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ سامری نے گمراہ کیا۔ کہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کے اعمال بد کو، ان کے برے کارناموں کو، ان کی بری حرکتوں کو شیطان نے ان کی آنکھوں کے سامنے مزین کر دیا اور ان کو گمراہ کیا۔ تو گمراہی کی نسبت شیطان اور اخوان الشیاطین ائمۃ الکفر، فرعون، قارون، نمرود، حامان، ابی بن خلف، سامری، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے بڑے بڑے ائمۃ الکفر کے طرف منسوب ہو کر گمراہی کی نسبت قرآن و سنت میں آپ کو ملے گی۔ تو اب آپ کو یہ فرق سمجھنا ہوگا کہ یہ گمراہی کون سی ہے اور اللہ کی طرف جو نسبت ہے وہ گمراہی کون سی ہے۔ دیکھو بھائی، شیاطین اور اخوان الشیاطین کی طرف گمراہی کی جو نسبت ہے، اس سے مراد، گمراہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ورغلا کر، دھوکہ دے کر ان کو نیک راستے سے روکنا، فحشاء اور منکر کو، بے حیائی کو، چوری، زنا، شباب اور شراب کو ان کے سامنے لذت والا اور مرغوب بنا کر پیش کرنا، اور ان کو اس میں منہمک ہونے کی دعوت دینا اور اس کے اسباب ان کے لیے مہیا کرنا، حق کو باطل کر کے دکھانا اور باطل کو حق بنا کر دکھانا، جیسا کہ اس وقت میں شیطان نے کر دیا ہے کہ گمراہی کو لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں اور دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اربوں روپے لگ چکے ہیں، اربوں خربوں روپے گمراہی کے اوپر لگ گئے دین کے نام پر کہ دین ہے، حالانکہ دین تو اس چیز کا نام ہے جو محمد علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ نے امانتاً دیانتاً سارا کا سارا اپنی امت میں منتقل کر دیا۔ اگر یہ سب کچھ دین ہوتا تو محمد عربی کی جماعت میں سے کسی نہ کسی فرد میں ضرور ہمیں نظر آتا۔ تو گمراہی کی چیزوں کو مزین کرنا، لذت کی چیزوں کو، اللہ کی نافرمانی کو، معصیت کو مزین اور آراستہ کر کے دکھانا، اور حق کو گمراہ کر کے دکھانا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر برنگیختہ کرنا اور ابھارنا، اس معنی کے اعتبار سے اضلال کی جو گمراہی کی نسبت ہے وہ شیاطین اور اخوان الشیاطین کی طرف ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو معصیت مزین کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کبھی بھی لوگوں کو فحشات کا، بے حیائی کا، زنا کی، چوری کی، شراب اور شباب کی دعوت اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ شیاطین اور اخوان الشیاطین اور ائمۃ الکفر۔ تو اب فرعون نے گمراہ کیا، یعنی فرعون نے اپنی قوم کو اللہ سے ہٹا کر اپنے طرف لگانے کے لیے اس نے قوم کو یہ جھانسا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام جس رب کے بارے میں تمہیں بتا رہے ہیں وہ رب نہیں ہے، بلکہ اصل تمہارا رب میں ہوں، اس لیے کہ سارا کچھ کرتا میں ہوں، اور تمام کے تمام مصر کے اوپر پورا میرا قبضہ ہے، ان کے نیچے میرے محلات ہیں، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، فوج میرے پاس ہے، اناج میرے پاس ہے، کاشت میرے پاس ہے، پھل فروٹ غلہ پھل پھول میرے پاس ہے، ترکاریاں سب کچھ میرے پاس ہیں، مال و دولت کے ڈھیر میرے پاس ہیں، طاقت قوت سرمایہ میرے پاس ہے، لہذا میں تمہارا رب ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر قوم کو گمراہ کیا، اللہ کے بارے میں قوم کو گمراہ کیا، اور اپنے آپ کو جو کہ باطل تھا اس کو مزین اور آراستہ کر کے دکھایا، اور جو حق تھا اس کو باطل کر کے دکھایا۔ اس طرح فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کیا کہ بچڑے کو کیا بنا کے دکھا دیا؟ خدا بنا کے۔ بچڑے کو
بنا کے دکھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان لوگوں نے گمراہ کیا، تو اضلال کی نسبت جب شیاطین اور اخوان الشیاطین کی طرف ہوگی تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس گمراہی سے مراد کیا ہوگا کہ معصیت کو مزین کر کے دکھانا اور معصیت کی طرف لوگوں کو چلانا، دعوت دینا، اور بے حیائی اور فحشاء اور منکرات کی لوگوں کو دعوت دے کر ان کو برانگیختہ کرنا۔ اس معنی کے اعتبار سے اضلال کی نسبت ہمیشہ قرآن میں کن کی طرف ہوگی؟ شیاطین کی طرف۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جب اضلال کی نسبت ہوگی کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو اس سے مراد توفیق حق کو سلب کرنا۔ اس سے مراد کیا ہوگا؟ توفیق حق کو۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ توفیق چھین لینا کس کا کام ہے؟ توفیق حق کو سلب کر لینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے توفیق کو چھین لیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی نیک عمل کی توفیق نہ دیں تو وہ کبھی نیک عمل کر سکتا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے توفیق حق کو سلب کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے کسی سے توفیق کو چھین لیا تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت شریفہ سنت کسی کو گمراہ کرنا، جب بھی کسی کو اللہ نے آج تک کبھی کسی کو اگر اللہ نے گمراہ کیا ہے تو وہ گمراہی اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا کے ڈالی ہے، یعنی ان کے تمسخر، ان کی استہزاء، ان کی ضد، ان کا عناد، ان کی سرکشی، ان کی عداوت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق حق سے محروم کر دیا، وگرنہ خدا عز و جل کبھی بھی اپنے بندوں میں کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ تو جب بھی اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت کی جائے گی تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ توفیق حق کو سلب کر لیا، اور یہ توفیق حق کو سلب کرنا در حقیقت ان کے استہزاء، ان کے تمسخر اور ان کی تکذیب اور ان کے ضد اور عناد کی سزا کے طور پر تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو اور جھوٹ بولنے والوں کو اللہ ہدایت۔ تو اب یہاں پر اللہ نے جو ہدایت چھین لی ہے اور گمراہ کر دیا ہے، یہ در حقیقت کس کی سزا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کی اور جھوٹ بولنے کی۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہیں پہ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت۔ تو یہاں پر ہدایت نہ کرنا یہ کس بات کی سزا ہے؟ ان کے ظلم کی سزا ہے۔ کس چیز کی سزا؟ کہیں پر اللہ نے فرمایا یضل اللہ الظالمین، یضل اللہ ظالموں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ گمراہ۔ کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے ظالموں کو جو گمراہ کیا ہے تو یہ گمراہی در حقیقت ان کے ظلم کی کیا تھی؟ سزا۔ کیا تھی جی؟ تو اللہ کی طرف جب بھی گمراہی کی نسبت آئے گی تو آپ سمجھ لینا کہ اس سے مراد توفیق حق کا سلب کر لینا ہے، اور یہ در حقیقت ان کے کفر، ان کے استہزاء، ان کا تمسخر، ان کی تکذیب اور ان کے ضد اور عناد کی سزا کے طور پر ہوگا۔ اب آ جائیے اس آیت کے اوپر، اب انشاءاللہ یہ آیت حل دیکھیے، قرآن دیکھیے، ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو حقارت میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل کی ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اس کا اس مثال سے؟ گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال سے بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے بہتوں کو۔ تو یہاں پر گمراہی سے مراد توفیق حق کا، اور یہ دراصل کس بات پر سزا ہوئی ہے؟ اعتراض پر۔ کس کی سزا ہے؟ اللہ کی مثال پر کیا کیا؟ اس اعتراض کی وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا؟ توفیق حق کو سلب کر لیا۔ تو اس توفیق حق کے سلب کرنے کو بیان کیا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق ہے، ہدایت۔ تو اللہ تعالی ہدایت کس کو کرتا ہے؟ جو لوگ ہدایت کی
تابعداری کرتے ہیں، ہدایت کی تابعداری کرتے ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ مگر بد کرداروں کو۔ دیکھو واضح کر دیا۔ اور بابا میری طرف اگر گمراہی کی نسبت آئی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ ایسے خواہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تو جب کسی کو گمراہ کرے گا وہ اس کے کسی جرم کی سزا کے طور پر ہوگا، جیسا کہ کہا وما یضل به الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا مگر کس کو؟ فاسقین کو، بد کرداروں کو، ضدیوں کو، عنادیوں کو، جن کا تفکر غلط، جن کا تدبر غلط، جو اللہ تعالیٰ کی مثالوں پر جو بالکل برحق ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، تو یہ بد کردار اپنی بد کرداری کی سزا پانے والے ہیں۔ اس لیے اس جواب کا نام ہے جواب حاکمانہ۔ جب انہوں نے کہا نا ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کرتا ہے ان مثالوں سے، تو جواب حاکمانہ آیا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، گمراہ کرتا ہے بہت سو کو اور ہدایت کرتا ہے بہت سو کو۔ اس سوال اور اس جواب کے آپس کے اندر آپ تناظر کو ذرا دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ماذا اراد اللہ، کیا ضرورت تھی اور کیوں بیان کیا اللہ نے اس کو، یہ کافروں کی طرف سے تھا۔ تو اب جواب کیا آیا؟ جواب حاکمانہ۔ جواب کیا آیا؟ دیکھو کیسا حاکمانہ، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ اس کی تعریف میں نے پچھلے درس میں کرا دی ہے، لیکن آگے علامات فاسقین کا بیان ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، عہد کو توڑے گا۔ فاسق کی پہلی علامت دیکھو بھائی، اللہ نے کہا فاسق کی تعریف یاد ہے، آپ لوگوں کو فاسق کی تعریف بتا دی گئی تھی، فسق کا اعلیٰ درجہ کفر اور فسق کا اعلیٰ درجہ ادنا درجہ معصیت۔ فاسق کی نسبت کافر کی طرف بھی اور فاسق کی نسبت مومن عاصی کی طرف بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فسق کا اعلیٰ درجہ کفر ہوتا ہے اور فسق کا ادنا درجہ معصیت ہوتا ہے، تو یہاں پر فسق کا اعلیٰ درجہ یعنی کفر مراد ہے، فسق کا اعلیٰ درجہ کفر مراد ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، پھر اب یہاں سے فاسقین کی علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فاسق کی علامت کو شروع فرماتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو۔ اللہ کے معاہدوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ جو توڑتے ہیں، اللہ کے معاہدوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ سے عہد کیا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کب اللہ سے معاہدہ ہوا اور معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو پختہ بھی کر دیا گیا، اور اس پختہ ہو جانے کے بعد پھر بھی انہوں نے اس معاہدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ تو جب انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تو اللہ پاک نے ان سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ معاہدہ، عہد، دیکھو بھائی ایک بات یہاں سمجھیے گا، قرآن میں آپ کو 3 لفظ ملیں گے، عہد، میثاق، اور ایک قرآن و سنت میں عام لفظ ملے گا وعدہ۔ کیا جی؟ وعدے کا لفظ بھی ملے گا آپ کو احادیث کے اندر۔ تو عہد، وعدہ اور میثاق، ان کا فرق سمجھ لیجئے تاکہ پورے قرآن میں آپ کو کبھی پریشانی نہ ہو۔ عہد کہتے ہیں عربی زبان کے اندر دو طرفہ کسی بھی چیز پر معاہدے کو، دو افراد یا دو جماعتیں یا دو صوبے یا دو ملک یا دو قومیں کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے پر آپس میں معاہدہ کر لیں، اس کا نام کیا بنتا ہے؟ دو طرفہ کسی چیز کے کرنے نہ کرنے پر معاہدہ کرنا، اس کا نام ہے عہد۔ اس کا نام کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ دو طرفہ، 2 افراد میں بھی ہو سکتا ہے، 200 افراد میں بھی ہو سکتا ہے، 2000 میں بھی ہو سکتا ہے، 2 قوموں میں بھی ہو سکتا ہے، 2 صوبوں میں بھی ہو سکتا ہے، 2 بادشاہوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور 2 ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ دو طرفہ کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا آپس کے اندر معاہدہ کرنا، اس کا نام عربی زبان میں عہد ہے، اور اس کی پاسداری دونوں پر لازم ہے۔ اس کی پاسداری دونوں پر، اگر ان دونوں میں سے کوئی عہد شکنی کرے گا تو اس عہد شکنی کی وجہ سے عدالت سے رجوع کر کر اس آدمی سے اس کا انتقام اور بدلہ لیا جائے گا کہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ توڑا گیا، ہم سے اس بات کا معاہدہ کیا گیا تھا، توڑا گیا۔ تو لہذا عدالت عالیہ سے، عدالت عظمیٰ سے
اس بات کی اپیل کی جائے گی کہ اس قوم سے ہمارا بدلہ دلایا جائے کہ یہ ہمارا آپس میں عہد ہوا تھا اور فلانی قوم نے، فلانے شخص نے، فلانی پارٹی نے، فلانے صوبے نے اور فلانے شہر نے یہ معاہدہ توڑا ہے، لہذا اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے۔ عدالت سے اس بارے کے اندر احتجاج رجوع کیا جائے گا۔ دوسرا ہے میثاق۔ میثاق کہتے ہیں دو طرفہ معاہدے کو، کہ معاہدہ دو طرفہ ہی ہو لیکن اس معاہدے کے ساتھ قسم وغیرہ کے الفاظ سے اس کو مضبوط کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم، واللہ، باللہ، تاللہ، ہمیں اللہ کی قسم، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ تو جس معاہدے کے اوپر قسموں کے ذریعے سے اس معاہدے کو پکا کر دیا جائے تو ایسے معاہدے کو عربی میں میثاق کہا جاتا ہے۔ عربی میں بغیر قسموں کے اگر صرف معاہدہ ہو اس کا نام عہد، اور اگر اس پر قسم وغیرہ کے ذریعے سے اس کو پختہ کر دیا جائے تو اس کا نام میثاق۔ اور وعدہ، وعدہ کہتے ہیں کسی یک طرفہ کسی آدمی نے کسی دوسرے سے یہ کہا کہ یار میں یہ چیز آپ کو دے دوں گا، میرا پکا وعدہ، میں یہ کام آپ کا کر دوں گا، یار میں فلانے وقت میں تیرے پاس آ جاؤں گا، تو یہ کہلاتا ہے وعدہ۔ یک طرفہ معاہدہ ہے دو طرفہ اور وعدہ ہے یک طرفہ۔ معاہدے میں اور وعدے میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی آدمی وعدے کی وجہ سے خلاف ورزی کر جائے اور وعدہ خلاف ورزی کر کر وہ کام نہ کرے، وہ چیز آپ کو وقت پہ نہ دے، وہ پیسے آپ کو وقت پہ نہ دے، تو آپ اس کے لیے کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتے، عدالت سے انصاف نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی تحریر، کوئی گواہی ضروری نہیں، لیکن معاہدے کے اوپر تحریر ہے، گواہیاں ہیں، اس لیے کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ وعدہ البتہ اخلاقی طور پر جیسے معاہدے کو توڑنا جرم ہے، اس طرح اخلاقی طور کے اوپر، شرعی طور کے اوپر وعدہ خلاف ورزی کرنا یہ بھی شرعاً اور اخلاقاً کیا ہے؟ جرم ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدوں کی بھی پاسداری کا حکم فرمایا اور عہد کی پاسداری کا بھی حکم فرمایا۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے۔ عہد سے مراد کون سا عہد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام ارواحوں سے لیا تھا، اور وہ کیا عہد تھا اللہ کا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواحوں سے وہاں پر عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، جب میں تمہارا رب ہوں تو عبادت کا مستحق بھی، خالق بھی میں ہی، رازق بھی میں ہی، رب بھی میں ہی، مربی بھی میں ہی۔ تو جب میں رب ہوں، پالنہار ہوں تمہارا، اور تمہارے کو میں پردہ عدم سے نکال کر وجود دینے والا ہوں، تو عبادت کے لائق بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مجھے تنہا جاننا، یکتا جاننا، میں تمہارا رب ہوں، احد ہوں، صمد ہوں۔ تو سب نے کہا قالوا بلا، بے شک ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب دنیا میں لوگ آ گئے تو اس کیے ہوئے عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا، انہوں نے توڑ ڈالا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا من بعد میثاقی، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ ہو جانے کے بعد توڑا۔ تو پختہ ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جو عہد الست بربکم کا عالم ارواح میں ہوا تھا، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے کن کو بھیجا دنیا میں؟ نبیوں کو، اور نبیوں نے آ کے اس عہد کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کرائی۔ جب لوگوں کو یاد دہانی کرائی تو گویا کہ یہ عہد اللہ کا کیا ہوا پختہ ہو گیا۔ تو انہوں نے نبیوں کی یاد دہانی کرانے کے باوجود بھی اللہ اور نبیوں کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ نے اس لیے کہا بطور شکوتاً الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے بعد اس کے کہ اللہ نے وہ عہد ان کا پکا کرا دیا تھا، وہ عہد ان کا پکا ہو گیا۔ عہد پکا کرنے کے بعد، یعنی عہد کو پکا کرنے سے مراد نبیوں کے ذریعے سے اس عہد کا اقرار لیا گیا اور یاد دہانی کروائی گئی۔ جب نبیوں کے ذریعے یاد دہانی ہو گئی تو گویا کہ وہ عہد دوبارہ کیا ہو گیا؟ سر نو پختہ ہو گیا، پکا ہو گیا۔ اور بعضوں نے کہا اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو تورات والوں سے اور انجیل والوں سے، بنی اسرائیل یہودیوں سے، نصرانیوں سے، کتب سابقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لیا تھا کہ آخر کے اندر میں ایک پیغمبر بھیجوں گا، اگر تم اس دور کے اندر موجود ہو تو تم اس نبی پر کیا لاؤ گے؟
ایمان لے کر آؤ گے، تو ان لوگوں نے اس وقت میں اقرار کیا کہ ہاں ہاں ہم ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب اللہ کے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے اس کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا اور نبی پر ایمان لانے کے بجائے نبی کی جان کے دشمن بن گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. فاسق کو اللہ گمراہ کرتا ہے. فاسق کون ہے؟ فرمایا پہلی علامت فاسق کی. اب علامات فاسقین کا بیان ہے، اس میں پہلی علامت بتائی جا رہی، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جو توڑتے ہیں اللہ کے معاہدوں کو مضبوط کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور یہ دوسری علامت فاسق کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کو کہا ان کو کاٹتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کرتے ہیں ان چیزوں کو، توڑتے ہیں ان چیزوں کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو. وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں ان چیزوں کو، ان چیزوں کو امر اللہ بہ، جس کو اللہ نے ملانے کے لیے فرمایا، جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو کہ اس کو ملاؤ، ان کو توڑتے ہیں. قطع تعلق. اب قطع تعلق دیکھو بھائی، یہ ہر دو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایک وہ تعلق ہے انسان کا جو اپنے رب سے ہے، اور ایک تعلق انسان کا وہ ہے جو انسان کا انسان سے. تو دونوں تعلق یہاں پر مراد ہیں. ان کا اللہ سے جو تعلق ہے، یعنی بندوں کا اللہ سے جو تعلق ہے، اس تعلق کو بھی انہوں نے توڑا. اللہ نے کہا مجھے تنہا مانو، یکتا مانو، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا شریک کر لیے اور خدا مان لی. تو اللہ پاک سے کیے ہوئے تعلق کو انہوں نے قطع کیا ہے، اللہ سے تعلق کو توڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نمازیں پڑھو، اللہ پاک نے اپنے حقوق اتارے اور اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کی ادائیگی ہمارے ذمہ ڈالی. تو انسان نے اللہ تعالیٰ کے حق کو پامال کیا تو اللہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ قطع تعلق کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑو، علماء کے ساتھ تعلق کو جوڑو، انبیاء کے ساتھ تعلق کو جوڑو، اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق کو جوڑو، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، راہگیروں کے حقوق ادا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے حق ادا کرو. اس کے بارے میں بھی انہوں نے کوتاہی کری. تو یہاں پر قطع تعلق سے مراد دونوں تعلقات ہیں، ایک تعلق مع اللہ ہے اور ایک تعلق مع العباد ہے. تعلق مع اللہ اور تعلق مع حقوق اللہ اور حقوق آسان لفظی ہیں. حقوق اللہ کو بھی کاٹا اور حقوق العباد کو بھی کاٹا. تو یہ دوسری علامت فاسق تھی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کرتے ہیں ان چیزوں کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو. أَن يُوصَلَ بِهِ، اس کے ملانے کو اللہ نے کہا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت فاسق کی. اور یہی لوگ ہیں اور فساد کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں. تیسری علامت یہ کہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد کا معنی کیا ہے؟ ہر قول اور ہر وہ قول اور فعل اور حرکت اور سکون جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو وہ زمین میں کیا ہے؟ بس آسان سا ترجمہ، ہر وہ قول اور فعل اور سکون اور حرکت جو اللہ کی نافرمانی پر ہو وہ کیا ہے؟ زمین میں فساد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مفسدین فرمایا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا. اور جب اللہ اور اس کے رسول کے اور عام انسانوں اور مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جائے گا تو زمین میں فساد برپا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرنے کے نتائج میں تو آج آپ کی ساری زمین اور سارا دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے. آج قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ مسلمان کا دشمن کیوں ہو چکا ہے؟ ایک صوبہ دوسرے صوبے کا دشمن کیوں ہے؟ ایک زبان والے دوسری زبان والوں کے دشمن کیوں ہیں؟ ایک قوم والے دوسری قوم کے دشمن کیوں ہیں؟ عرب عجم سے ملنے کو اور عجم عرب سے ملنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے. جب مسلمانوں نے اور عام انسانوں نے ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تو اس ڈاکہ ڈالنے کے نتیجے میں زمین میں کیا برپا ہو گیا؟ فساد برپا ہو گیا. آج پاکستان فساد سے بھرا پڑا ہے اس لیے کہ مسلمان کے حق کو نہیں پہچانتا. آج خاندانوں کے خاندان
فساد سے بھرے پڑے ہیں، اس لیے کہ خاندان والے ایک دوسرے کے حق سے آشنا نہیں، بڑے چھوٹوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، اور چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، لوگ اپنے علماء کی قدر نہیں پہچانتے، علماء اپنے عوام کے حقوق کو نہیں پہچانتے، جس کی وجہ سے ہر طرف سے بے اعتدالی ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر فساد برپا ہوا پڑا ہے۔ تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کو اسی لیے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ کے بعد لا کر اس میں اشارہ کر دیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرنا ہی زمین میں فساد کا ذریعہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زمین میں امن آ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے حقوق کو، خدا کی زمین ہے، اس پر نظام کس کا ہو؟ خدا کی زمین ہے، اس پر نظام خدا کا ہونا چاہیے۔ اس لیے خدا کی زمین پہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کا نظام ہوگا تو یہ بات زمین میں فساد کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے حقوق اللہ کی ادائیگی، نمازوں پر مجمع کو لانا، زکوٰۃ پر لانا، روزوں پر لانا، حج پر لانا، اور جو شریعت کا ظاہر و باطن ہے اس پر لانا، اور جتنے لوگوں کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جب یہ تین علامتیں آ گئیں تو اس کے بعد نتیجہ بتا دیا گیا کہ یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ پورے خسارے میں پڑنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ چلو اچھا بھائی، آپ حضرات کچھ سوچ بچار کر کے آ گئے بھائی درس کے بارے میں؟ بچی ڈر جاتی ہے رات میں سوتے ہوئے۔ چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں بھائی، پابندی سے صبح شام۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، ساری نفل عبادات جتنی ہیں، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ ہے، جو کچھ بھی ہے، دعا ہے، استغفار ہے، تسبیحات ہیں، یہ سب صدقہ کی، یہ ایصال کی جا سکتی ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان قرآن شریف پڑھنا جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ قرآن پاک تو بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کو تو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان کا وقت تو بہت مبارک ہے۔ ہمارے کچھ پیسے کسی صاحب کی طرف بنتے ہیں، بل ادا کرنا ہے، انہوں نے کچھ پیسے وہ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے بھائی۔ بھائی نے یہ لکھا ہے کہ جب تک 1 گھنٹہ آگے نہیں بڑھتا اس وقت تک تو اسی طرح وقت چلائیں، آگے پھر جب گھنٹہ بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد سوچیں۔ اچھا، پھر آپ حضرات مغرب کے بعد کے وقت کو بھی سوچئے گا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ظہر میں ہی لے جائیں، اگر وقت آگے بڑھ جاتا ہے، 1 گھنٹہ گورنمنٹ آگے بڑھا دیتی ہے تو عشاء کا درس مغرب میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ مغرب میں پہنچنے میں تو کوئی غالباً پریشانی نہیں ہوگی آپ حضرات۔ مغرب اور عشاء کا وقت قریب ہوتا ہے تقریباً، تو اس میں یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان درس کا ایک فائدہ میں نے اپنے طور پہ یہ سوچا ہے کہ جیسے میں عشاء کے بعد آزاد ہوتا ہوں نا درس میں، کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر پھر مؤذن صاحب اذان دے کے روک دیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ حضرات کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یار مولوی صاحب کب ختم کریں گے۔ وہ تو پھر ہمارے تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بزرگوں کو، یہ حضرات بڑے دانشمند ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ ہم نے جماعتوں کی جا کے کارگزاری رائے میں بتائی کہ جماعت والوں کو ہم جب امیر بن کے سال میں چلا تو کئی دفعہ ایسا ہے، یہ نوجوان بچے بڑے شوقین مزاج ہوتے ہیں، باتوں نہیں ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ باتوں کا موقع کب ہوتا ہے جماعتوں میں؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان لگتا ہے نا، تو بس اس کے اوپر تو 1.5 گھنٹہ جماعت اپنا لگا دیتی ہے۔ تو جناب کھانا کھا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور ادھر ادھر کی چل رہی ہے اور پوری خوش گپیاں، اور پھر اس کے بعد امیر صاحب ابھی شربت بھی منگوا لیں، امیر صاحب چائے بنوا لیں، چائے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں جماعت والے، تو وہ چائے کے اوپر بھی آدھا پون گھنٹہ چلا جاتا ہے۔ اس طرح وقت کافی جماعت والوں کا ضائع ہوتا ہے۔ ہم نے رائے میں جا کر حضرات کو بتایا کہ بھئی جماعت کے اندر ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا مولوی صاحب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو جو بھی ہے، جو آپ کا بشری تقاضا ہے، اس کو آپ نماز کے ساتھ جوڑ لیجئے، وقت خود بخود اس کا کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نماز سے جوڑنے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آذان سے 15 منٹ پہلے دسترخوان لگوائیں کھانے کا،
تو جب جماعت والوں کو آپ کھانا نماز سے پہلے دیں گے تو اور نماز میں اذان کے اندر ٹائم ہوگا 15 منٹ کا، تو خود بخود یہ اذان کے وقت میں کھانا سمیٹ کے اٹھ جائیں گے کھا پی کے، اس لیے کہ ساری مسجد نماز پڑھنے کے لیے آ رہی، سارے محلہ آ رہا ہے۔ اس وقت کے اندر یہ سوچیں گے کہ یار اگر ہم دسترخوان لا کے کھانا کھاتے رہتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ فرشتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا دسترخوان لوگوں کے دیکھنے سے پہلے اٹھ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اس کھانے کے عمل کو نماز سے جوڑ لیجیے، نماز سے جڑ جائے گا تو وقت کم ہو جائے گا۔ 15 منٹ پہلے دسترخوان لگائیں، اس کے بعد ساتھیوں سے کہیں بھائی 15 منٹ رہ گئے، جلدی سے کھانے سے فارغ ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ پوری جماعت 15 منٹ میں کھانا کھا کے اٹھ جائے گی۔ پھر ہم نے تجربہ کیا، الحمدللہ اس کو ہم نے کامیاب پایا۔ مدرسے کے اندر ہمارے مسئلہ آیا تو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے 250-300 کے قریب بچے ہیں، اب ان کا لنچ ہوتا ہے دوپہر کا، تو یہ بھی آدھا گھنٹہ کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور ایک ایک لقمہ کھانے میں کافی دیر لگاتے ہیں۔ ہم نے سوچا یار یہ وقت کافی سارا ضائع ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ پھر یہی تدبیر ہم نے اپنائی تبلیغ والوں کی، تو ہم نے 12:45 بجے بچوں کے لیے کھانے کا وقفہ کیا، اور 1 بجے مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، 1:15 بجے ظہر ہوتی ہے، تو 12:45 بجے دسترخوان لگواتے ہیں، الحمدللہ سارے بچے 15 منٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو مغرب کے درس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جب عشاء کا وقت متعین ہے نا، تو پھر درس کہیں بھی پہنچا ہوا ہوگا بہرحال اسٹاپ ہو جائے گا، تو اس لیے سوچ لیجیے گا اس کو بھی۔ اگر دن میں مشکل ہے، چونکہ مستورات تیار نہیں ہو رہی، مستورات کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے دن میں آنا مشکل ہو رہا ہے، حالانکہ تھوڑی سی اگر ہمت کریں تو ہمارے ساتھ تعاون ہو جائے گا، لیکن وہ بیچاری ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہی۔ عشاء کی نماز کا وقت یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے بعد، چلو ایک پرچی آ بھی گئی اس موضوع پر، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مغرب کے بعد درس کر لیں عشاء کے بجائے، لیکن آپ ایسا کر لیں کہ عشاء کی نماز تھوڑی آگے کر دیں۔ چلو جی، ایک پرچہ اور بھی ہے، اس کو بھی کسی ساتھی نے دیا تھا، لمبے سارے سوالات ہیں، اس میں 1-2 کے میں جواب دے دیتا ہوں بھائی۔ بے پردہ عورت کی سزا یہ ہے، بتائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار نصیب نہ کرے گا، جنت میں جانے کے بعد بھی ایسی ہوگا یا اس کے برعکس ہے؟ اس مرد کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو بدنظری کرتا ہو؟ سخت سزائیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لے، اور اللہ پاک ہماری نظروں کو جھکا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نظروں کو بدنظری سے اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت کرے۔ یہ بڑے کامل ایمان کے بعد ہوتا ہے، آسان نہیں ہے بھائی۔ دیکھو اگر عورت بے پردہ پھرتی ہے، چونکہ بے پردگی کفر تو نہیں ہے نا، اگر بڑے سے بڑا درجہ بھی اگر آپ بے پردگی کا لیں گے تو گناہ کبیرہ اور فسق لیں گے، اور فاسق کسی بھی گناہ کی وجہ سے اگر انسان فاسق ہوا اور ایمان تھا اور وہ جہنم میں چلا گیا، تو جہنم میں جانے کے بعد اللہ پاک اس کو اس کی سزا دے دیں گے، اور جب اس کی سزا جہنم میں مل جائے گی اس گناہ کی، اور اس سے پاک و صاف ہوگا، جب وہ جنت میں آ جائے گا تو جنت کی تمام نعمتوں کا وہ حقدار ہو جائے گا۔ جنت میں جنت میں جب پہنچے گا تو جنت کی تمام نعمتوں کا حقدار ہو جائے گا۔ البتہ درجات کا تفاوت جو ہے، فرق مراتب وہ اپنی جگہ مسلم، فرق مراتب وہ اپنی جگہ مسلم رہے گا۔ اس کی امید ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ کی زیارت ہو جائے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے جو سزا ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ اکرام اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ حضرات کیا کھڑا کپڑا پہنتے تھے؟ یعنی ہماری لغت میں جس کو کلف والا کپڑا پہنتے ہیں، کاٹن کلف والا۔ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ کلف اس زمانے میں لگا کرتا تھا، یہ تو کلف وغیرہ کی شو آج کل چل رہی ہے، لیکن فی نفسی جائز ہے، اس لیے منع نہیں، اسی کا مباح چیز ہے کلف لگا کے کپڑا پہننا۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے اکابر بزرگوں فرمایا کرتے تھے، حضرت کا اپنا جو ہے نا تفرد تھا اور اپنا فتویٰ تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک استری کر کے کپڑے پہننا مکروہ ہے۔ حضرت میں نے خود سنا، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک استری بھی کر کے، کلف والے کپڑے کو تو ویسے ہی پسند نہیں کرتے تھے، عام کپڑوں پہ بھی فرمایا کرتے تھے استری کر کے پہننا میرے نزدیک مکروہ ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ فرمایا استری کر کے کپڑا پہننے والا آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اپنی استری کو بچاتا رہتا ہے، پیچھے سے کرتے کو اٹھائے گا، کبھی آگے سے اٹھائے گا، تماشا لگا کے رکھتا ہے کہ میری کلف میرا خراب نہ ہو، میری جو ہے وہ استری خراب نہ ہو۔ اور پھر دوسری بات، کلف اور جو استری والا کپڑا پہننے والا آدمی، اس کے اندر بیٹھنے میں اٹھنے میں تکلف آ جاتا ہے، اور شریعت نے تکلف کو پسند نہیں کیا۔ لیڈیز کو آپ نے دیکھا
باہر کی نا اپنی خواتین، باہر کی نہ دیکھنے لگنا کہ مول صاحب کہہ رہے ہیں دیکھنا، بھائی اپنی خواتین کو دیکھیں جو کلف والے اور جناب استری کے کپڑے پہنتے، اتنی نزاکت خدا کی پناہ، بیٹھنا مشکل، اٹھنا مشکل، کھڑا ہونا مشکل، اور جناب کھانا کھانا مشکل، اور سر کے اوپر دوپٹہ سنبھالنا مشکل، بار بار وہ گرے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے تکلفات ہیں، اور شریعت تکلف کو گوارا اس کے ساتھ کی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کلف والا سوٹ پہنتا ہے، استری والا پہنتا ہے، اور پہنتا ہے پھر اس کے بعد اس کی زیادہ عزت نہیں کرتا، رگڑ کے پہنتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اگر ٹیڑھا میڑا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، بے شک نماز خراب نہیں کروں گا تو فی نفسی جائز ہے، کوئی انکار نہیں۔ لیکن مولانا کی اپنی رائے یہ تھی، مولانا کا اپنا تقویٰ تھا، اسے مولانا کہا کرتے میرے نزدیک تو مکروہ ہے بھائی، اس لیے مولانا نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، نماز میں دیکھا ہوگا بارہا مرتبہ ساتھیوں کو اس طرح۔ تو واقعتاً میں نے بھی یہ غور کیا ہے کہ جب آدمی کلف والے کپڑے اور کاٹن پہنتا ہے اور جو ہے استری کے بہت زیادہ، تو آدمی نماز کے اندر بھی اپنی کپڑوں کی استری کو بچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، نماز کے خشوع کی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنے میں، اور آپ اپنے تجربے میں لیجئے گا اس کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ عنہ تکلفات سے عاری تھے، لہذا ان حضرات کے ہاں ایسی کوئی چیز استعمال نہیں تھی، اور اگر کرتے بھی ہوں گے تو ہماری طرح کے تکلفات نہیں ہیں ان کے اندر۔ اگر کوئی معتدہ عدت والی عورت عدت سے فارغ ہو رہی ہو، اور اس وقت جس دن اس کو عدت سے باہر آنا ہو، اس کے خاندان والے اس کو ہدیے دیں لا کر، تو کیا وہ ہدیے قبول کر سکتی ہے؟ بھائی ہدیہ تو خوشی کے موقع پہ دیا جاتا ہے، تو کسی کا خاوند مر جائے تو یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ تو بڑی جاہل قوم ہے۔ عدت پوری ہو رہی ہے، اسی دن اس کے قریبی رشتہ دار کپڑے، چوڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا اور کیا کیا لے کے آتے ہیں، کیا اس کے لیے ہدیہ لینا جائز ہے؟ آپ ہی بتائیے کہ کسی عورت کا خاوند مر گیا اور اس کی زندگی کی متاع اس سے چلے گئی، کیا 4 مہینے 10 دن کے اندر یہ زخم بھر چکا ہوگا؟ مجھے آپ بتائیے۔ ارے عورتیں زندگی بھر اپنے خاوندوں کو روتی ہیں، مرد کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے، آپ لوگ بڑی شان والے ہو، کہو سبحان اللہ، آپ لوگ بھولنے والی چیز تھوڑی ہے کہ آپ کو کوئی بھول جائے 4 مہینے کے اندر۔ یہ تو 4 مہینے 10 دن تک عورت کو ایک سوگ کے طور پر بٹھایا گیا ہے، وگرنہ عورت کا غم جو ہے وہ اپنے خاوند کی جدائی کا، یہ تو مرد بے وفا ہوتا ہے کہ دوسرے دن ہی دوسری شادی کی فکر شروع کر دیتا ہے، عورت ایسی نہیں ہوتی، معاف کیجیے۔ مرد کی تو اگر بیوی مر جائے تو ابھی اس بیچاری کا کفن بھی پرانا نہیں ہوا ہوتا، یہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ذرا دیکھنا میرے لیے۔ تو اس لیے اس موقع پر ہدایہ دینا اپنی سمجھ سے بالاتر چیز ہے، یہ کوئی ہدایہ دینے کا موقع اور محل نہیں ہے کہ اس موقع پر آ کر کوئی ان کو مبارکباد دے اور خوشی دے اور جناب اس کو ہدایہ دے۔ ہدایہ تو خوشی کے موقع پہ دیے جاتے ہیں، اور ویسے مطلق طور کے اوپر اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن یہ موقع دینے کا نہیں ہے، یہ موقع دینے کا نہیں ہے۔ وہاں ملنے کے لیے اگر خواتین آ جاتی ہیں، کوئی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رسم کے طور پہ آتے ہیں اور یہ بطور فرض کے ہو چکا ہے ہمارے خاندانوں میں، تو بھائی اپنی عورتوں کو اس سے اجتناب کرائیں، اس لیے کہ عدت سے باہر نکلنے کا کوئی شرعی طریقہ کار اسلام نے نہیں دیا ہے، کوئی مخصوص طریقہ کار نہیں ہے کہ جناب اس کے لیے کوئی مخصوص، بس یہ ہے کہ عدت پوری ہو گئی، بس آپ عدت کے بعد اب آپ رنگین کپڑے پہن سکتی ہیں، خوشبو لگا سکتی ہیں، اور آپ زینت اختیار کر سکتی ہیں، اور آپ باہر جا سکتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں جو تھیں شریعت کے اندر، وہ ساری پابندیاں اٹھ گئی ہیں۔ اب اگر کہیں سے بلاوا آتا ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی شادی ہے، یا کسی جو ہے نا بھانجے بتیجے کہیں نواسے پوتے کے یہاں جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، اس کے اندر عورت شرعی پردے کے ساتھ جا سکتی ہے، اور اگر وہ رنگین کپڑے پہننا چاہے تو وہ پہن سکتی ہے، خوشبو لگانا چاہے خوشبو لگا سکتی ہے، زیور پہننا چاہے، زینت کے تمام کام کر سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ عورت 4 مہینے 10 دن سوگ منا چکی ہے، بس اس کے بعد اس سے زیادہ اس کے لیے سوگ منانا درست نہیں، لیکن ہدایہ کا موقع نہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔